یہ کہانی یون 7 سے شروع ہوتی ہے، ایک ہائی اسکول کا طالب علم جس کے پاس پیچیدہ ریاضی کے مساوات کو صرف اپنے ذہن میں حل کرنے کی غیر معمولی صلاحیت ہے۔ یہ قابل ذکر صلاحیت اسے روزمرہ کی سرگرمیوں جیسے دوڑنا، کھیلنا اور یہاں تک کہ لڑائی میں بھی مدد دیتی ہے۔ تاہم اس ذہانت کی ایک قیمت ہے۔ 7 ایک الگ تھلگ زندگی گزارتا ہے، اس کا کوئی سماجی تعلق نہیں۔ وہ اپنا سارا وقت پڑھائی میں گزارتا ہے اور شاید ہی کبھی کسی سے بات کرتا ہو۔ اسکول میں افواہیں ہیں کہ اس نے زندگی میں کبھی مسکرایا ہی نہیں۔ اس کا دور رہنے والا اور محتاط رویہ اسے دوسروں کے لیے عجیب بنا دیتا ہے۔ اس کے ساتھی اس سے دور رہتے ہیں، یہاں تک کہ اسے ڈراؤنا بھی کہتے ہیں۔ تاہم 7 کو اس کی کوئی پرواہ نہیں، کیونکہ اس کی پوری توجہ اپنے امتحانات میں اچھے نمبر لینے پر ہے۔ کلاس میں 7 کو ایک ریاضی کے مقابلے کا گولڈ پرائز ملتا ہے، جسے وہ بغیر کسی جذبات دھوم دھام کے قبول کر لیتا ہے۔ دری اسنا کلاس کا بدماش یونگ بن برونز پرائز حاصل کرتا ہے۔ ناراض اور جلن کا شکار ہو کر یونگ بن نے 7 پر اپنا غصہ نکالنے کا فیصلہ کیا۔ وہ جان بوجھ کر 7 کو ایک چپل سے مارتا ہے، یہ جھوٹ بولتے ہوئے کہ یہ حادثہ تھا۔ ذلت کے باوجود 7 جوابی کارروائی نہیں کرتا۔ وہ صرف یونگ بن کو کہتا ہے کہ دوبارہ ایسا نہ کرے۔ یونگ بن اسے چیلنج سمجھتا ہے اور 7 پر مزید حملہ کرنے کی تیاری کرتا ہے۔ تاہم اس سے پہلے کہ وہ کچھ کر پاتا، سینئر لڑکوں کا ایک گروپ کلاس روم میں گھس آتا ہے۔ سینئرز غصے میں ہیں اور انسوہو نامی کسی کی تلاش کر رہے ہیں، اس پر الزام لگاتے ہوئے کہ اس نے ان کی ایک ساتھی لڑکی کو تنگ کیا ہے۔ کمرے کے پچھلے حصے سے ایک لڑکا جو خاموشی سے سو رہا تھا جاگتا ہے۔ یہ انسوہو ہے۔ وہ پرسکون طریقے سے اپنا تعارف کراتا ہے اور مصیبت سے نکلنے کی کوشش کرتا ہے۔ تاہم سینئرز سننے کو تیار نہیں۔ وہ اس پر حملہ کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ پوری کلاس خوف سے دیکھ رہی ہے، توقع کر رہی ہے کہ سوہو مغلوب ہو جائے گا۔ لیکن سب کی حیرت کی بات یہ ہے کہ سوہو لڑتا ہے اور سینئرز کو آسانی سے شکست دیتا ہے، حالانکہ وہ تعداد میں کم تھا۔ اس کی طاقت اور مہارت نے کلاس کو حیران کر دیا۔ انسوہو نے پسینے کا ایک قطرہ بہائے بغیر ان بڑے لڑکوں کو شکست دی، پوری کلاس کو اس کی مارشل آرٹ کی مہارت سے حیران کر دیا۔ تاہم 7 بے دل لگتا ہے اور صرف اس شور کو ختم کرنا چاہتا ہے تاکہ وہ اپنی پڑھائی پر توجہ دے سکے۔ اگلے دن یونگ بن اور اس کا گینگ 7 کو نشانہ بنانا جاری رکھتے ہیں۔ اس بار وہ اس کی کتابیں چھپاتے ہیں اور ایسا کرتے ہیں جیسے انہیں کچھ پتہ نہ ہو۔ بعد میں ایک پریشان 7 سٹور روم میں ان کا سامنا کرتا ہے، پرسکون طریقے سے ان سے اپنا رویہ بدلنے کو کہتا ہے۔ بدقسمتی سے یہ غلطی ثابت ہوتا ہے۔ بدماش 7 کو گھیر لیتے ہیں اور اسے کلاس کے سامنے پیٹتے ہیں، اس کی توہین کرتے ہیں۔ جسمانی تشدد کے باوجود 7 بے حرکت رہتا ہے اور کوئی رد عمل ظاہر نہیں کرتا، جو بدماشوں کو اور بھی چڑچڑا بنا دیتا ہے۔ انہیں احساس ہوتا ہے کہ چاہے وہ کتنی ہی کوشش کر لیں، 7 انہیں اپنے ٹوٹنے کی تسلی دینے سے انکار کر دیتا ہے۔ مایوس ہو کر یونگ بن ایک نیا منصوبہ بناتا ہے۔ یہ جانتے ہوئے کہ سیان کو اس کے نمبروں سے سب سے زیادہ پیار ہے، وہ اس کے امتحانات میں رکاوٹ ڈالنے کا فیصلہ کرتا ہے۔ اس رات بدماش ایک نائٹ کلب کا دورہ کرتے ہیں اور ایک مقامی ڈیلر سے منشیات خریدتے ہیں۔ ان کی خریداری میں یونگ بن نے فینٹینل پیچ کا ایک پیکٹ حاصل کیا، ایک خطرناک اور غیر قانونی مادہ۔ جب گردن پر لگایا جائے تو یہ پیچ سنگین مضر اثرات جیسے ہیلوسینیشن اور الٹی کا سبب بنتے ہیں۔ اگلے دن ایک نیا طالب علم کلاس میں شامل ہوتا ہے، اس کا نام باوم سیوک ہے، ایک پرسکون اور محتاط لڑکا۔ وہ ایک امیر وزیر کا بیٹا ہے اور اپنے نئے ساتھیوں کے درمیان گھبرایا ہوا محسوس کرتا ہے۔ یونگ بن نے فوری طور پر اسے دھونس جمانے کے لیے ممکنہ ہدف کے طور پر شناخت کر لیا۔ کچھ کھوج لگانے کے بعد اسے پتہ چلتا ہے کہ باوم سیوک نے اسکول تبدیل کیا کیونکہ اسے اپنے پچھلے اسکول میں شدید دھونس جھیلنی پڑی تھی۔ یونگ بن نے باوم سیوک کے ماضی کے بارے میں معلومات کا استعمال اسے بلیک میل کرنے کے لیے کیا تاکہ وہ ایک منصوبے میں مدد کرے۔ چونکہ امتحانات 1 گھنٹے میں شروع ہونے والے ہیں، یونگ بن نے باوم سیوک کو حکم دیا کہ وہ 7 کی گردن پر فینٹینل پیچ لگائے۔ باوم سیوک پھنسے ہوئے اور خوفزدہ محسوس کرتے ہوئے اس کے کہنے پر عمل کرنے پر رضامند ہو جاتا ہے۔ جب امتحان شروع ہوتا ہے تو باوم سیوک کو موقع ملتا ہے۔ وہ 7 کی پیٹھ پر ہلکے سے تھپڑ مارتا ہے، یہ بہانہ کرتے ہوئے کہ یہ ایک معصوم حرکت تھی اور چالاکی سے منشیات کا پیچ اس کی گردن پر چپکا دیتا ہے۔ 7 پریشان ہو جاتا ہے لیکن باوم مکھی کو بھگانے کا بہانہ کرتا ہے۔ جلد ہی 7 کو چکر آنے لگتے ہیں۔ اس کی حالت خراب ہوتی جاتی ہے اور وہ باتھ روم کی طرف بھاگتا ہے جہاں وہ مسلسل الٹیاں کرتا رہتا ہے۔ جب تک وہ صحت یاب ہوتا ہے، امتحان حال پہنچنے تک امتحان ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ 7 کو احساس ہوتا ہے کہ وہ زندگی میں پہلی بار فیل ہونے والا ہے۔ مایوسی اور غصے سے مغلوب ہو کر وہ ایک قلم اٹھاتا ہے اور بدماشوں کی طرف بڑھتا ہے، ان کا مقابلہ کرنے پر تل جاتا ہے۔ جیسے ہی 7 گروپ کے قریب پہنچتا ہے، وقت اس کے ذہن میں سست ہو جاتا ہے۔ اپنے ذہین دماغ کا استعمال کرتے ہوئے وہ ہر حرکت کا حساب لگاتا ہے۔ سب سے پہلے وہ ایک موٹی کتاب اٹھاتا ہے اور براہ راست یونگ بن کے چہرے پر مارتا ہے۔ قریب کے ایک بدماش نے جوابی کارروائی کرنے کی کوشش کی، لیکن 7 نے جلدی سے رد عمل ظاہر کیا، اپنے قلم سے اس کے ہاتھ میں گھونپ دیا۔ اگلا 7 ایک پردہ پکڑتا ہے اور اسے یونگ بن کے چہرے پر ڈالنے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ پھر وہ بار بار یونگ بن کے سر پر ایک بھاری کتاب سے مارتا ہے۔ سزا اتنی سنگین تھی کہ تمام طلبہ صرف خوف سے دیکھ سکتے تھے۔ اس سے پہلے کہ سیون یونگ بن کو مہلک نقصان پہنچا سکتا، انسوہو مداخلت کرتا ہے اور اسے روکتا ہے۔
صورتحال پرسکون ہو جاتی ہے، لیکن یونگ بن شدید زخمی ہو جاتا ہے اور اسے ہسپتال لے جایا جاتا ہے۔ ہسپتال میں یونگ بن کی ماں اس کے بستر کے پاس بیٹھی ہے۔ وہ یقین رکھتی ہے کہ اس کے بیٹے کو دھونس جھیلنا پڑا ہے اور وہ اس صورتحال کا شکار ہے۔ جبکہ یونگ بن صحت یاب ہو رہا ہے، سیون اسکول کے پرنسپل کے ساتھ ہسپتال جاتا ہے تاکہ اپنے اعمال کے لیے معافی مانگے۔ تاہم یونگ بن کی ماں غصے میں ہے۔ وہ مطالبہ کرتی ہے کہ سیون کو نکال دیا جائے، اس پر الزام لگاتے ہوئے کہ وہ ایک خطرناک لڑکا ہے جو دوسرے طلبہ کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ سیون پرسکون رہتا ہے اور اس منشیات والے پیج کو نکالتا ہے جسے یونگ بن اور اس کے گینگ نے اس پر لگایا تھا۔ وہ صورتحال کی وضاحت کرتا ہے، یہ ظاہر کرتے ہوئے کہ اس کے امتحان میں رکاوٹ ڈالنے کے لیے پیچ اس کی گردن پر لگایا گیا تھا۔ پرنسپل حیران رہ جاتی ہے جب اسے پتا چلتا ہے کہ اس کا ایک طالب علم غیر قانونی مادوں میں ملوث ہے۔ وضاحت سننے اور ثبوت دیکھنے کے بعد وہ سیون کو سزا نہیں دیتی۔ اس کے بجائے وہ اپنا غصہ یونگ بن کی طرف موڑ دیتی ہے، اس کے رویے پر اسے ڈانٹتی ہے۔ اگلے دن جب سیون کلاس روم میں داخل ہوتا ہے تو سب کچھ مختلف محسوس ہوتا ہے۔ تمام طلبہ اب اس کے ساتھ احترام سے پیش آتے ہیں، یہاں تک کہ بدماش بھی واضح طور پر اس سے ڈرتے ہیں۔ باوم سیوک اپنے اعمال پر شرمندہ ہو کر معافی مانگنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن سیون اسے تسلیم نہیں کرتا اور بغیر کچھ کہے چلا جاتا ہے۔ دری اسنا ہسپتال میں یونگ بن کا دورہ اس کے گینگسٹر کزن سفکائی نے کیا۔ جو ہوا اس پر ذلیل ہو کر یونگ بن بدلہ لینے پر تل جاتا ہے۔ وہ اپنے کزن کو رقم کی ایک بڑی مقدار دیتا ہے اور اس سے سیون کو سزا دینے کو کہتا ہے۔ چند دنوں کے بعد یونگ بن مکمل طور پر صحت یاب ہو جاتا ہے اور اپنا منصوبہ عمل میں لاتا ہے۔ وہ اور گینگسٹر سیون کا انتظار کرنے کے لیے اسکول کے دروازے پر کھڑے ہیں۔ جب ریاضی کا ذہین وہاں پہنچتا ہے، سفکائی اس کے چہرے پر تھپڑ مار کر شروع کرتا ہے۔ پھر وہ سیون کو ایک پرسکون جگہ پر لے جاتے ہیں، اسے پیٹنے کی منصوبہ بندی کرتے ہیں۔ باوم سیوک نے دیکھا کہ کیا ہو رہا ہے اور پریشان ہو گیا۔ اسے احساس ہوتا ہے کہ واحد شخص جو سیون کی مدد کر سکتا ہے وہ ان سوہو ہے۔ وہ سوہو کو سوتا ہوا پاتا ہے، ابتدائی طور پر کسی اور کے مسائل میں ملوث ہونے سے انکار کرتا ہے۔ تاہم جب باوم سیوک اسے $500 دینے کا وعدہ کرتا ہے تو سوہو مدد کرنے پر رضامند ہو جاتا ہے۔ دونوں سوہو کی اسکوٹر پر سوار ہوتے ہیں اور سیون کو تلاش کرنا شروع کر دیتے ہیں، امید کرتے ہیں کہ وہ اسے بہت دیر ہونے سے پہلے پہنچ جائیں گے۔ دوسری جگہ سیون یونگ بن اور گینگسٹروں کی پٹائی برداشت کر رہا ہے۔ وہ اپنے ریاضی کے مہارتوں کا استعمال اپنے دفاع اور جوابی حملہ کرنے کے لیے کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن امکانات اس کے خلاف ہیں۔ یونگ بن اس کے سر پر کئی بار لات مارتا ہے اور صورتحال سنگین لگتی ہے۔ جب حالات مزید خراب ہونے والے ہوتے ہیں، ان سوہو ڈرامائی انداز میں پہنچتا ہے، لڑائی کو روکنے کے لیے ایک اڑنے والا کراٹے کوک لگاتا ہے۔ سوہو فوری طور پر سفکائی کے ساتھ ایک کے خلاف ایک جھگڑے میں مشغول ہو جاتا ہے، جبکہ باقی گینگسٹر سیون کی طرف دوبارہ توجہ دیتے ہیں۔ اپنی ڈرپوک فطرت کے باوجود باوم سیوک ہمت جمع کرتا ہے اور اپنے ساتھیوں کی مدد کے لیے لڑائی میں شامل ہوتا ہے۔ مل کر گروپ اپنے حملہ آوروں پر قابو پانے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ آخر کار وہ غالب آ جاتے ہیں، یونگ بن اور سفکائی کو ذلیل اور شکست خوردہ چھوڑ دیتے ہیں۔ اپنی فتح کا جشن منانے کے لیے ان سوہو سیون اور باوم سیوک کو اس ریستورا میں لے جاتا ہے جہاں وہ پارٹ ٹائم کام کرتا ہے۔ وہ ایک دلکش کھانا کھاتے ہیں اور وقت گزارتے ہوئے گھل مل جاتے ہیں، جو ان سب کے لیے کچھ نیا ہے۔ سیون کے لیے جو ہمیشہ سے ایک انٹرورٹ رہا ہے، یہ پہلی بار ہے کہ اس نے دوسروں کے ساتھ رات کا کھانا کھایا۔ دوسری جگہ سفکائی کو اس کے باس گلسو نے بلایا ہے، ایک خوفزدہ اور طاقتور گینگسٹر۔ گلسو سفکائی کی اسکول کے لڑکوں کے ہاتھوں شکست پر سخت ناراض ہے۔ اسے مثال بنانے کے لیے گلسو سفکائی کو اتنی سختی سے سزا دیتا ہے کہ اس کی بازو ٹوٹ جاتی ہے۔ گلسو یہ بھی قسم کھاتا ہے کہ وہ ان لوگوں سے بدلہ لے گا جنہوں نے اس کی گینگ کو ذلیل کیا۔ دری اسنا سیون ایک ڈپارٹمنٹل سٹور پر کچھ سامان خرید رہا ہے۔ اسی وقت سیوک کی گینگ کی ایک نوجوان عورت چوری کرتے ہوئے پکڑی جاتی ہے۔ وہ لپ اسٹک چوری کرتی ہے، اس کا اوپری حصہ کاٹ کر اسے اپنے بیگ میں چھپا لیتی ہے۔ جب ایک اور خریدار اس کے مشکوک عمال کو دیکھتا ہے تو عورت گھبرا جاتی ہے اور سیون کی طرف بھاگتی ہے، یہ ظاہر کرتے ہوئے کہ وہ اسے جانتی ہے۔ وہ اس سے چمٹ جاتی ہے جیسے وہ دوست ہو۔ سیون الجھن اور غیر یقینی صورتحال کا شکار اسے مصیبت سے بچانے میں مدد کرنے کا فیصلہ کرتا ہے اور اسے اسٹور سے باہر چھوڑ دیتا ہے۔ باہر بارش ہو رہی ہے اور عورت کے پاس چھتری نہیں ہے۔ خود کو پابند سمجھتے ہوئے سیون اسے گھر چلنے کی پیشکش کرتا ہے۔ راستے میں وہ دوپہر کے کھانے کے لیے ایک چھوٹے سے ریستوران میں رکتے ہیں۔ کھانے کے دوران عورت آخرکار اپنا تعارف یونگ یی کے طور پر کراتی ہے۔ وہ وضاحت کرتی ہے کہ وہ ایک یتیم ہے جو سفکائی اور دیگر گینگ اراکین کے ساتھ رہتی ہے، جس کا کوئی خاندان عمالی مدد نہیں ہے۔ اس نے زندہ رہنے کے لیے بدنام زمانہ گینگسٹر گلسو کے لیے کام کرنا شروع کیا۔ یونگ یی سیون کے بارے میں مزید جاننے کی کوشش کرتی ہے، لیکن وہ خاموش رہتا ہے، اپنے بارے میں زیادہ کچھ بتانے کو تیار نہیں۔ جانے سے پہلے وہ رابطے میں رہنے کے لیے سیون کے موبائل میں اپنا فون نمبر محفوظ کر لیتی ہے۔ اگلے دن یونگ بن سکول واپس آتا ہے اپنی ذلتوں کی سیریز کے بعد۔ وہ سیدھا سیون باوم سیوک اور سوہو کے پاس جاتا ہے۔ اس بار وہ پریشان نظر آتا ہے۔ یونگ بن نے انکشاف کیا کہ وہ اپنے پاس پائی جانے والی منشیات کی وجہ سے سنگین مصیبت میں ہے۔ اب اسے جیوینائل ڈیٹینشن کا سامنا ہے اور اس سے بچنے کا واحد راستہ یہ ہے کہ سیون اور باوم سیوک اس کا نام صاف کرنے کے لیے گواہی دیں۔
یہ ثابت کرنے کے لیے کہ وہ سچ بول رہا ہے، یونگ بن گھٹنوں کے بل بیٹھ جاتا ہے اور رونے لگتا ہے، حقیقی خوف اور مایوسی دکھاتا ہے۔ اس کے جذباتی حالت کو دیکھ کر سیون باون سیوک اور سوہو نے اپنی ناراضگی کے باوجود اس کی مدد کرنے پر رضامندی ظاہر کی۔ یونگ بن پھر انہیں ایک پارکنگ لاٹ میں لے جاتا ہے جہاں گل سو اور اس کی گینگ انتظار کر رہی ہے۔ یونگ یہ بھی وہاں موجود ہے، خاموشی سے کھڑی ہے۔ گل سو لڑکوں کے قریب ایک خوفناک موجودگی کے ساتھ آتا ہے اور ان سے $15,000 کا مطالبہ کرتا ہے ان زخموں کے معاوضے کے طور پر جو ان کے پچھلے مقابلے میں ان کے آدمیوں کو پہنچے تھے۔ وہ انہیں خبردار کرتا ہے کہ اگر وہ 3 دنوں کے اندر ادائیگی کرنے میں ناکام رہے تو ان کے خاندانوں کو نتائج بھگتنا پڑیں گے۔ اپنی دھمکیوں کو واضح کرنے کے لیے گل سو ایک چاقو کا استعمال کرتے ہوئے سوہو کے چہرے پر ایک چھوٹا سا کٹ لگاتا ہے، یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ اگر وہ انکار کرتے ہیں تو کیا ہو سکتا ہے۔ اس لمحے سے لڑکے مستقل نگرانی میں آ جاتے ہیں۔ گینگ کے اراکین انہیں جہاں بھی جاتے ہیں دیکھتے ہیں، اس بات کو یقینی بناتے ہیں کہ وہ شہر نہ چھوڑ سکیں۔ تینوں میں سے باون سیوک سب سے زیادہ بے چین ہے۔ وہ خوفزدہ ہے کہ اس کا باپ ایک سخت اور باثر شخص صورتحال میں اس کی ملوثیت کا پتہ لگائے گا۔ ڈیڈ لائن قریب آتے ہی باون سیوک حل کے لیے بے چین اپنے والد کے کمرے میں چپکے سے داخل ہوتا ہے اور ایک مہنگی گھڑی چرا لیتا ہے۔ وہ اسے فروخت کرنے اور رقم جمع کرنے میں مدد کے لیے منصوبہ بناتا ہے۔ دریں اثنا سیون کسی دوسرے راستے سے باہر نکلنے کا عزم کرتے ہوئے پولیس کو شامل کرنے کا فیصلہ کرتا ہے۔ تاہم ان سے رابطہ کرنے سے پہلے وہ گل سو اور اس کی غیر قانونی سرگرمیوں کے خلاف ٹھوس ثبوت اکٹھا کرنا چاہتا ہے۔ سیون یونگ یی سے رابطہ کرتا ہے، اس سے ایک ریستوران میں ملنے کا کہتا ہے۔ ان کی بات چیت کے دوران یونگ یی اقرار کرتی ہے کہ وہ گل سو سے اتنی ہی نفرت کرتی ہے جتنا وہ کرتے ہیں۔ وہ انکشاف کرتی ہے کہ وہ اس کے ظالمانہ سلوک سے تنگ آ چکی ہے، خاص طور پر ان نوجوانوں کے ساتھ جو اس کے لیے کام کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں رکھتے۔ گل سو کو نیچا دکھانے کے لیے بے چین یونگ یی اس کی غیر قانونی کارروائیوں کے بارے میں اہم معلومات شیئر کرتی ہے۔ وہ وضاحت کرتی ہے کہ گل سو ایک غیر قانونی بیٹنگ ایپ چلاتا ہے۔ پہلے تو ایپ لوگوں کو یقین دلاتی ہے کہ وہ چھوٹی چھوٹی رقم انعام میں دے کر جیت رہے ہیں، لیکن جب صارفین زیادہ بڑی شرطیں لگانے لگتے ہیں تو وہ ہارنا شروع ہو جاتے ہیں اور ان کا پیسہ غائب ہو جاتا ہے۔ اس طرح اس کی غیر قانونی بیٹنگ ایپ سینکڑوں طلبہ کو قرض میں پھنسا دیتی ہے۔ گل سو ہر اس شخص کا ریکارڈ رکھتا ہے جس پر پیسہ واجب الادا ہے اور ابتدائی طور پر انہیں قرضے دیتا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے یہ ایک حل ہو۔ تاہم جب وہ واپس ادائیگی کرنے میں ناکام ہو جاتے ہیں تو وہ انہیں اپنی گینگ میں شامل ہونے اور اپنے قرضوں کو حل کرنے کے لیے غیر قانونی سرگرمیوں میں حصہ لینے پر مجبور کرتا ہے۔ اگلی صبح سیون باون سیوک اور سوہو اپنے منصوبے پر تبادلہ خیال کرنے کے لیے اپنے کلاس روم میں ملتے ہیں۔ باون سیوک $15,000 جمع کرنے میں کامیاب ہو چکا ہے، لیکن سیون اور سوہو اسے فوری طور پر بتاتے ہیں کہ اب پیسے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بجائے سیون گل سو کی غیر قانونی کارروائیوں کے بارے میں جمع کی گئی تفصیلی معلومات شیئر کرتا ہے، بشمول بیٹنگ ایپ اور اس کی منظم اسکیمیں۔ سیون کا منصوبہ خطرناک لیکن سیدھا ہے، انہیں گل سو کی جگہ تک رسائی حاصل کرنے کی ضرورت ہے، اندر سے پولیس کو کال کرنا اور اسے حرکت میں پکڑنا۔ گروپ اس بات پر متفق ہے کہ یہ خطرناک گینگسٹر کو نیچا دکھانے کا بہترین طریقہ ہے۔ جب وہ کلاس روم چھوڑتے ہیں تو وہ باہر گل سو کی گینگ کا انتظار کرتے دیکھتے ہیں۔ خطرے کو سمجھتے ہوئے سوہو نے صورتحال کو اکیلے سنبھالنے کا فیصلہ کیا۔ وہ پراعتماد انداز میں آگے بڑھتا ہے اور براہ راست گل سو کے پاس جاتا ہے۔ سوہو غیر قانونی جوئے کے ایپ کا ذکر کرتا ہے، یہ دعویٰ کرتے ہوئے کہ اس کے پیچھے کا نظام غلط ہے اور اس کا استحصال کیا جا سکتا ہے۔ وہ تفصیل سے وضاحت کرتا ہے، گل سو کو حیران کر دیتا ہے۔ گینگسٹر سوہو کے علم سے حیران اور دلچسپ ہے۔ آخر میں سوہو گل سو کی جگہ پر ایک میٹنگ کی تجویز کرتا ہے، اس بات پر تبادلہ خیال کرنے کے لیے کہ وہ ایپ کے آپریشن کو بہتر بنا سکتے ہیں اور اس کی کمزوریوں کو کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں۔ تجویز سے دلچسپی رکھتے ہوئے اور موقع کو بھانپتے ہوئے گل سو رضامند ہو جاتا ہے اور ان سوہو سے اپنی کار میں بیٹھنے کو کہتا ہے۔ سوہو کے گل سو کے ساتھ جانے کے بعد باون سیوک خوف سے مغلوب وہاں سے جانے کا فیصلہ کرتا ہے۔ وہ ایک ٹیکسی لیتا ہے، فکر مند ہے کہ ان کا دوست گینگسٹر کے اڈے پر سنگین مصیبت میں پڑ سکتا ہے۔ اڈے پر سوہو خفیہ طور پر اپنے اسمارٹ واچ کا استعمال کرتے ہوئے اپنے دوستوں کو مقام بھیجتا ہے۔ بدقسمتی سے گینگسٹر جلد ہی اس کے اعمال کو دریافت کر لیتے ہیں۔ وہ اسے بے رحمی سے پیٹتے ہیں، اسے شدید زخمی چھوڑ دیتے ہیں۔ جلد ہی بعد میں باون سیوک اڈے پر پہنچتا ہے نقد رقم لے کر۔ سوہو کو بچانے کی خواہش میں وہ گینگسٹروں کو رقم کی پیشکش کرتا ہے، تاہم وہ مشکوک ہیں اور فوری طور پر اسے بھی پکڑ لیتے ہیں۔ گل سو اور اس کے آدمی اب اس بات سے آگاہ ہیں کہ پولیس آنے والی ہو سکتی ہے، اپنا سامان پیک کرتے ہیں اور اڈے سے فرار ہو جاتے ہیں، صرف اس سے پہلے کہ سیون حکام کے ساتھ پہنچے۔ دریں اثنا گل سو لڑکوں کی چالاکی پر سخت ناراض ہوتا ہے۔ وہ سفکائی کو کال کرتا ہے اور صورتحال کے لیے اس پر غصہ نکالتا ہے۔ وہ سفکائی کو فوری طور پر ایک نئی جگہ پر آنے کا حکم دیتا ہے۔ سفکائی یہ جانتے ہوئے کہ اسے شاید سزا کا سامنا کرنا پڑے گا، اکیلے جانے کا فیصلہ کرتا ہے۔ تاہم یونگ یی اس کے ساتھ آنے پر اصرار کرتی ہے۔ بادل ناخواستہ وہ اسے آنے دینے پر رضامند ہو جاتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد سیون یونگ یی سے رابطہ کرتا ہے، پوچھتا ہے کہ کیا وہ جانتی ہے کہ گل سو اس کے دوستوں کو کہاں لے گیا ہے۔ فوری ضرورت کو سمجھتے ہوئے یونگ یی اپنا لائیو لوکیشن سیون کو بھیجتی ہے، اس پر زور دیتی ہے کہ وہ جلد از جلد پولیس لے آئے۔ نئی جگہ پر ایک متروک تفریحی پارک گل سو اور اس کی گینگ سوہو اور باون سیوک کو ان کی بے وفائی کے لیے سزا دینے کی تیاری کر رہی ہے۔
दोनों लड़कों को बांध दिया गया है और गैंगस्टर उन्हें फांसी देने की मंसूबा बंदी कर रहे हैं। जैसे जैसे सूरत-ए-हाल तेजी से शदीद होती जाती है, सिवक योंग यी के साथ पहुंचता है। लड़की को देखकर गिल्सो गुस्से में आ जाता है कि सिवकाई ने इसे अपने हुक्मों की खिलाफ वर्जी करते हुए लाया है। बगैर किसी हिचकिचाहट के गिल्सो सिवकाई को धात की सलाख से पीटना शुरू कर देता है, इसे मिसाल बनाने के लिए। लेकिन इस बार सिवकाई कुछ गैर मुतवक्के करता है, वो अपने जालिम बास के खिलाफ लड़ता है। सिवकाई गिल्सो के तहत सालों के इस्तेहसाल और सजा से थक चुका है, आखिरकार मुजाहमत करने का फैसला कर चुका है। वो अपने बास का मुकाबला करने का अज़्म करता है। हैरत अंगेज तौर पर दूसरे गैंगस्टर मुदाखलत नहीं करते देखते हैं कि दोनों मर्द एक शदीद पेशा वराना लड़ाई में मशगूल हैं। जंग आगे पीछे होती है, दोनों मर्द महारत और अज़्म दिखाते हैं। ताहम गिल्सो का तजर्बा आखिरकार इसे बरतरी देता है और वो सिवकाई पर काबू पाने में कामयाब हो जाता है। इसे ज़ेर करने के बाद गिल्सो योंग यी की तरफ मुतवज्जे होता है और उसका गला घोंटना शुरू कर देता है। तभी पुलिस की गाड़ियों की आवाज़ें दूर से सुनाई देती हैं, जिससे गैंगस्टरों में हैजान फैल जाता है। गिरफ्तारी के खौफ से वो तेजी से मुंतशिर हो जाते हैं और मंजर से फरार हो जाते हैं। जैसे ही वो चले गए, सेवन पहुंचता है, अपने दोस्तों की मदद के लिए दौड़ता है। वो सोहो और बाविम सिवक को खोल देता है, यकीनी बनाता है कि वो महफूज हैं। ताहम इससे पहले कि वो निकल सकें, गिल्सो और उसकी गैंग वापस आती है, सेवन का मोबाइल फोन थामे हुए। ये पता चलता है कि पुलिस की आवाज़ें जाली थीं, महज एक ऑडियो क्लिप जो फोन से चलाई गई थी ताकि तवज्जो हटाई जा सके। फरार का रास्ता बंद होने के साथ एक और लड़ाई शुरू हो जाती है। अपने जख्मों के बावजूद सोहो बहादुरी से कई गैंगस्टरों को हरा देता है। सेवन अपनी जहानत और तेज सोच का इस्तेमाल करते हुए कुछ को चकरा देने और जेर करने में कामयाब हो जाता है। जैसे ही सूरत-ए-हाल मजीद बढ़ती है, हकीकी पुलिस मंजर पर पहुंचती है। इस बार गैंगस्टर्स बशमूल गिल्सो गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। अफरातफरी में योंग यी नज़रअंदाज होकर फरार होने में कामयाब हो जाती है। बाद में सेवन और बाविम सिवक को वाकयात के बारे में बयान देने के लिए पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है। एक बार जब वो ख़त्म कर लेते हैं तो बाविम सिवक का ज़ाती वकील उन्हें कुछ अच्छी खबरों के साथ मिलता है। वो उन्हें बताता है कि मुकदमे में उनकी मुलव्वसीत मिटा दी जाएगी, यकीनी बनाते हुए कि उन्हें कोई नताइज नहीं भुगतना पड़ेगा। ये सुनकर सेवन को सुकून महसूस होता है, ये जानते हुए कि अब वो मजीद रुकावटों के बगैर अपनी पढ़ाई पर वापस जा सकता है। आखिरी मंजर में सेवन और योंग यी अस्पताल में सोहो से मिलने जाते हैं। अगरचे सोहो की लड़ाई में कुछ हड्डियां टूट गई हैं, लेकिन इसकी खुश मिजाज और मजाक करने वाली फितरत बरकरार है। अपने दोस्त के खुशबाश जज्बे को देखते हुए सेवन को कुछ ऐसा महसूस होता है जो इसे सालों से नहीं हुआ था, हकीकी खुशी। पहली बार वो मुस्कुराता है, कमरे में मौजूद सबको हैरान कर देता है। गिल्सो की गिरफ्तारी में मदद के अगले दिन सेवन और बाविम सिवक स्कूल में तवज्जो का मरकज बन जाते हैं। उनके बहुत से साथी जो गैंगस्टर के कर्ज में फंस गए थे, उनकी बहादुरी के लिए उनका शुक्रिया अदा करते हैं। इस वाक़ये ने न सिर्फ उनकी तारीफ हासिल की बल्कि उनके दरमियान दोस्ती को भी मजबूत किया। उन्होंने हफ्ते के आखिर में नए रेस्तुरान में खाना खाने के लिए बाहर जाने का फैसला किया। उन सोहो ने योंग यी को उनके साथ आने की दावत देने की तजवीज़ पेश की और दूसरे राजी हो गए। ताहम बाविम सिवक थोड़ा बेचैन महसूस करता है। सेवन और सोहो के बरक्स वो योंग यी के इतना करीब नहीं है और खुफिया तौर पर चाहता है कि सिर्फ वो तीन ही हों। बाद में घर पर सोहो के इंस्टाग्राम को स्क्रॉल करते हुए बाविम सिवक ने महसूस किया कि सोहो योंग यी को फॉलो करता है, लेकिन इसे नहीं। ये दरियाफ्त इसके जज्बात को ठेस पहुंचाती है, इसे यकीन दिलाती है कि योंग यी इसके दोस्तों के लिए इससे ज्यादा अहम हो रही है। हफ्ते के आखिर की आउटिंग के दौरान बाविम सिवक की बेचैनी पूरे दिन बढ़ती जाती है। सोहो और योंग यी इसे नज़रअंदाज करते हैं, अक्सर उसका इंतजार किए बगैर आगे चल पड़ते हैं। बाविम सिवक अपने ही ग्रुप में एक अजनबी की तरह महसूस करता है। जब शाम को वो किरोकी बार पहुंचते हैं तो वो मुकम्मल तौर पर बाहर महसूस करता है, यहां तक कि सेवन की तरफ से भी। एक मौके पर बाविम सिवक पीने का कुछ लेने के लिए बाहर जाता है। जैसे ही वो चलता है, वो अपने पिछले स्कूल के कुछ पुराने बदमाशों को देखता है। खौफ इस पर काबिज हो जाता है और वो छुपने के लिए एक कमरा तलाश करने के लिए तेजी से भागता है। एक बार जब बदमाश इसका सुराग खो देते हैं, बाविम सिवक किरोकी बार पर वापस आता है, सिर्फ ये देखने के लिए कि योंग यी इसके फोन पर किसी से बात कर रही है। जब इसे एहसास होता है कि इसने इसके बदमाशों से कॉल का जवाब दिया है, तो बाविम सिवक गुस्से में आ जाता है और इस पर चिल्लाता है, सबको हैरान कर देता है। ग्रुप उसके रद्दे अमल को नहीं समझता, लेकिन इससे पहले कि वो सवाल पूछ सकें, बदमाश किरोकी बार पर पहुंच जाते हैं बाविम सिवक की तलाश में। अहम जब बदमाश देखते हैं कि बाविम सिवक सेवन और सोहो के साथ है, तो वो बगैर किसी परेशानी के चले जाते हैं। बाविम सिवक ये तस्लीम करने से शर्मिंदा कि इसे धौंस झेलना पड़ा, अपने दोस्तों के सवालात को नज़रअंदाज कर देता है कि वो कौन थे जो इसे ढूंढ रहे थे। वो सूरत-ए-हाल की वजाहत करने से ग्रेस करता है, अपनी जिदोजहद को अपने तक रखता है। अगली सुबह स्कूल में बाविम सिवक बढ़ती हुई मायूसी की अलामात दिखाता है। जब एक साथी बहुत ऊंची आवाज में बात करता है तो बाविम सिवक इस पर चिल्लाता है। सूरत-ए-हाल इस वक्त बढ़ जाती है जब साथी जवाब देता है और बाविम सिवक इसे डराने धमकाने लगता है। सोहो मुदाखलत करता है, बाविम सिवक को खींच कर दूर ले जाता है और झगड़े को रोकता है। सेवन और सोहो बाविम सिवक से पूछने की कोशिश करते हैं कि इसे क्या परेशान कर रहा है, लेकिन वो बात करने से इनकार कर देता है और उनकी फिक्रों को नज़रअंदाज कर देता है। अगले कुछ दिनों में बाविम सिवक मुकम्मल तौर पर स्कूल आना बंद कर देता है, अपने दोस्तों को परेशान करता है।
ایک دوپہر 7 اور سوہو اسے چیک کرنے کے لیے اس کے گھر جانے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ جب وہ پہنچتے ہیں تو وہ اس کے شاندار اپارٹمنٹ کے سائز سے حیران رہ جاتے ہیں، اس بات کا احساس کرتے ہوئے کہ باون سیوک کے امیر ہونے کی افواہیں سچ تھیں۔ اندر سوہو دیوار پر ایک خاندانی تصویر دیکھتا ہے اور اس کی تعریف کرتا ہے، تاہم باون سیوک سرد مہری سے تبصرہ کرتا ہے کہ وہ خاندان کا حصہ محسوس نہیں کرتا۔ وہ انکشاف کرتا ہے کہ اس کے والد نے اسے گود لیا تھا سیاست میں داخل ہونے کے بعد محض اپنی عوامی شبیہ بہتر بنانے کے لیے۔ باون سیوک وضاحت کرتا ہے کہ اس نے کبھی بھی اپنے خاندان کی طرف سے پیار محسوس نہیں کیا اور بیٹا ہونا رشتے سے زیادہ ذمہ داری کی طرح لگتا ہے۔ جیسے جیسے وہ بات کرتے ہیں، باون سیوک اپنے پچھلے ساتھیوں کی طرف سے دھونس جھیلنے کے بارے میں کھل جاتا ہے۔ وہ شیئر کرتا ہے کہ وہ اسے مسلسل مارتے تھے، اسے صدمے میں چھوڑتے تھے۔ یہ سن کر سوہو نے مشورہ دیا کہ باون سیوک براہ راست اپنے بدماشوں کا سامنا کرے۔ اگلے گھنٹے میں 3 دوست اس کی بار کی طرف جاتے ہیں جہاں بدماش عام طور پر جمع ہوتے ہیں۔ وہ گروپ کو روکتے ہیں اور سوہو کی خوفناک موجودگی کے ساتھ باون سیوک ان کے لیڈر سے معافی مانگنے کا مطالبہ کرتا ہے۔ ڈرا کر لیڈر بادل ناخواستہ معافی مانگتا ہے، تاہم باون سیوک صرف معافی سے مطمئن نہیں ہے۔ غصے سے بھر کر وہ ایک مائکروفون پکڑتا ہے اور بدماش کو مارنے کی تیاری کرتا ہے۔ سوہو مداخلت کرتا ہے اور اسے روکتا ہے، باون سیوک کو یاد دلاتا ہے کہ وہ بدلہ لینے کے لیے نہیں، معافی مانگنے کے لیے آئے تھے۔ اس سے باون سیوک ناراض ہو جاتا ہے، جو محسوس کرتا ہے کہ سوہو اس کے ساتھ ماتحت کی طرح سلوک کر رہا ہے، نہ کہ دوست کی طرح۔ جھگڑا اس وقت شدت اختیار کر جاتا ہے جب باون سیوک سوہو پر الزام لگاتا ہے کہ وہ اس کا احترام نہیں کرتا۔ 7 مداخلت کرتا ہے، جھگڑے کو بڑھنے سے روکتا ہے۔ مایوس ہو کر گروپ الگ ہو جاتا ہے، ہر کوئی الگ الگ راستے پر چل پڑتا ہے۔ اپنے گھر واپس جاتے ہوئے باون سیوک کی ملاقات تائی اور اس کے دوستوں کے گروپ سے ہوتی ہے۔ اتفاق سے باون سیوک کے پرانے اسکول کے بدماش بھی اسی وقت پہنچتے ہیں۔ تائی نوٹس کرتا ہے کہ بدماش ایک ایلیٹ اسکول سے ہیں اور ان سے پیسے بٹورنے کا موقع دیکھتا ہے۔ وہ انہیں ایک ویران جگہ پر گھسیٹتا ہے، انہیں لوٹنے کا ارادہ رکھتے ہوئے۔ صورتحال کا فائدہ اٹھاتے ہوئے باون سیوک آخرکار اپنا بدلہ لیتا ہے۔ وہ غصے میں آ کر اپنے سابقہ بدماش کو بار بار مارتا ہے، اپنا سارا جمع شدہ غصہ نکال دیتا ہے۔ تائی اور اس کے دوست باون سیوک کے عمال سے متاثر ہوتے ہیں، اسے ایک نئی روشنی میں دیکھتے ہیں۔ پہلی بار وہ اسے پارٹی کی ایک رات کے لیے ان کے ساتھ شامل ہونے کی دعوت دیتے ہیں۔ اگرچہ ابتدائی طور پر ہچکچاہٹ تھی، لیکن باون سیوک رضامند ہو جاتا ہے اور آخر میں اس رات ان سب کے مشروبات کے لیے ادائیگی کرتا ہے۔ بعد میں تائی اور اس کا گروپ باون سیوک کو انسٹاگرام پر فالو کرتے ہیں۔ اس شمولیت کے عمل نے باون سیوک کو 7 اور ان سوہو کو انفالو کرنے کی علامت بنانے پر اکسایا، جو اس کے پرانے دوستوں سے دوری کے اس کے فیصلے کی علامت ہے۔ زندگی میں پہلی بار باون سیوک اپنے ساتھیوں کی طرف سے احترام اور قدر محسوس کرتا ہے۔ اس لمحے وہ تازہ دم شروع کرنے اور تائی اور اس کے دوستوں کے ساتھ نئی زندگی بنانے کا فیصلہ کرتا ہے۔ اگلی صبح باون سیوک سکول دیر سے پہنچتا ہے، پچھلی رات کی ہینگ اوور سے واضح طور پر متاثر ہوتا ہے۔ جب 7 اس کے رویے پر سوال اٹھاتا ہے تو باون سیوک اسے نظر انداز کر دیتا ہے اور سیدھا اپنے نئے دوستوں کے گروپ کی طرف جاتا ہے۔ تائی اور دوسرے باون سیوک کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اس نے ان کے ہوٹل کے کمرے اور مشروبات کے لیے ادائیگی کی، حالانکہ باون سیوک کو اس کے کرنے کا یاد بھی نہیں ہے۔ یہ غیر ارادی سخاوت اسے ان کی نظر میں اور بھی زیادہ کول بنا دیتی ہے۔ 7 بات چیت سنتا ہے اور باون سیوک کے انتخاب کے بارے میں فکر مند ہو جاتا ہے۔ بعد میں وہ باون سیوک کو بات کرنے کے لیے الگ کھینچ لیتا ہے۔ 7 پوچھتا ہے کہ وہ اتنا مختلف کیوں برتاؤ کر رہا ہے، لیکن باون سیوک اپنی مایوسیوں کا اظہار کرتا ہے۔ وہ انکشاف کرتا ہے کہ اس نے ہمیشہ ان سوہو کی طرف سے بے عزتی محسوس کی ہے اور کہتا ہے کہ وہ اب ان دونوں میں سے کسی کے ساتھ بھی وابستہ نہیں رہنا چاہتا۔ باون سیوک بات چیت چھوڑ دیتا ہے، اپنے سابقہ دوستوں سے مضبوطی سے دور ہو جاتا ہے۔ اگلے دنوں میں باون سیوک تائی اور اس کے گروپ کے اور بھی قریب آ جاتا ہے۔ وہ کلاس میں اپنی سیٹ تک ان کے ساتھ ہونے کے لیے تبدیل کر لیتا ہے۔ ایک رات تائی اور اس کا گروپ باون سیوک کو ایک کلب میں لے جاتے ہیں جہاں وہ یونگ بن سے ٹکراتے ہیں، ٹرائیو کا سابقہ دشمن۔ یونگ بن حیرت انگیز طور پر باون سیوک کے ساتھ گھومنے کے لیے کھلا ہے، اب جبکہ وہ 7 اور ان سوہو کے خلاف مشترکہ ناراضی باندھتے ہیں۔ باون سیوک کے والد کی بااثر شہرت کے بارے میں جاننے کے بعد یونگ بن اور اس کے نئے گروپ نے اس کا گرمجوشی سے خیر مقدم کیا۔ باون سیوک اہم اور قابل قدر محسوس کرتا ہے، اس بات سے بے خبر کہ وہ صرف اس کے پیسے اور کنیکشن کے لیے اس کا استعمال کر رہے ہیں۔ دوسری جگہ 7 اور ان سوہو باون سیوک کے بارے میں اپنے خدشات پر تبادلہ خیال کرنے کے لیے ملتے ہیں۔ ان سوہو کا خیال ہے کہ باون سیوک نے ہمیشہ دوسروں کی توثیق کی تلاش کی ہے اور اب وہ تائی کے گروپ کے ساتھ مقبولیت حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، جیسا کہ وہ ان کی ٹرائیو کا حصہ ہونے پر کرتا تھا۔ اہم 7 مختلف محسوس کرتا ہے اور باون سیوک کی بھلائی کے بارے میں فکر مند رہتا ہے۔ اگلے دن سکول میں کشیدگی اس وقت بڑھ جاتی ہے جب تائی اور اس کے دوست لنچ لائن کاٹتے ہیں، ان سوہو کی توجہ اپنی طرف کھینچتے ہیں۔ ان سوہو ان کا سامنا کرتا ہے اور انہیں مجبور کرتا ہے کہ وہ دوسروں کی طرح لائن میں کھڑے ہوں۔ جبکہ تائی اور دوسرے ناخوشی سے مان جاتے ہیں، باون سیوک انکار کر دیتا ہے اور ان سوہو کو چیلنج کرتا ہے۔ اس کے نتیجے میں ایک مختصر جھگڑا ہوتا ہے جہاں ان سوہو باون سیوک کو ایک میز میں دھکیل دیتا ہے، اسے سب کے سامنے ذلیل کرتا ہے۔ باون سیوک غصے سے چلا جاتا ہے۔ بعد میں غصے کے دورے میں باون سیوک یونگ بن اور اس کے نئے ساتھی ویونگ ایک MMA فائٹر کی تلاش کرتا ہے۔
बाविम सेवक उनसोहो पर हमला करने के लिए वियोंग को किराए पर लेता है। इस काम के लिए अदायगी के लिए अपने वालिद के पैसे इस्तेमाल करता है। वियोंग इस मौके के लिए बेचैन है क्योंकि इसका उनसोहो के खिलाफ ज़ाती दुश्मनी है, माजी में एक मैच में इससे हार जाने की वजह से। इस शाम ताई और उसके दोस्त उनसोहो की स्कूटर के टायर्स के साथ छेड़छाड़ करते हैं ताकि ये यकीनी बनाया जा सके कि इसे हादसा पेश आए। उन्हें उम्मीद है कि इससे वो कमज़ोर हो जाएगा और उनकी आने वाली लड़ाई में वियोंग को फ़ायदा होगा। उनका मंसूबा काम करता है और उनसोहो गिर जाता है, इसकी टांग जख्मी हो जाती है। अगले दिन बाविम सेवक ने नोटिस किया कि उनसोहो लंगड़ा रहा है और इत्मीनान का एहसास महसूस करता है। क्लास में उनकी नज़रें मलती हैं और उनसोहो बाविम सेवक को एक वाज़े नज़र देता है। खामोशी से अपने शक का इजहार करता है कि बाविम सेवक का स्कूटर की छेड़छाड़ से कोई ताल्लुक था। चंद दिनों के बाद उनसोहो की सालगिरह है। सेवन और योंग ही इसे मनाने के लिए एक छोटा सा सरप्राइज मंसूबा बंदी करते हैं, उम्मीद करते हैं कि वो इस दिन को खास बनाएंगे। ताहम ये वो दिन भी है जब वियोंग को उनसोहो से लड़ने के लिए शेड्यूल किया गया है। जबकि वो उनसोहो के आने का इंतजार कर रहे हैं, योंग ही को बाविम सेवक से एक टेक्स्ट मौसूल होता है। वो इसे बताता है कि इसके पास उनसोहो के लिए सालगिरह का तोहफा है और इससे बाहर मिलने को कहता है। वो जोर देता है कि वो किसी को भी टेक्स्ट के बारे में न बताए। बाविम सेवक पर भरोसा करते हुए योंग ही रजामंद हो जाती है और उससे मिलने जाती है। जैसे जैसे वो बात करते हैं, योंग ही आहिस्ता आहिस्ता महसूस करने लगती है कि कुछ ठीक नहीं है। इसके शक की तस्दीक इस वक्त होती है जब वो नोटिस करती है कि योंग बन और उसकी गैंग करीब ही छुपे हुए हैं। इसे बहुत देर से एहसास होता है कि इसे फंसाने के लिए सीट अप किया गया है। दरी असना उनसोहो के घर पर सेवन और सोहो योंग ही के वापस आने का इंतजार कर रहे हैं। इंतजार करते हुए सेवन ने सोहो के फोन पर बाविम सेवक का एक टेक्स्ट देखा। तजस्सुस इस पर हावी हो जाता है और वो पैगाम खोल देता है, सिर्फ ये जानने के लिए कि बाविम सेवक ने योंग ही को यरगमाल बना लिया है। घबरा कर सेवन ने जल्द ही जवाब दिया, सोहो होने का बहाना करते हुए, और फिर फोन बंद कर दिया ताकि बाविम सेवक को यह मालूम न हो सके कि सोहो इस सूरत-ए-हाल से बेखबर है। सूरत-ए-हाल को खुद संभालने और सोहो की हिफाजत करने का अज़्म करते हुए सेवन घर से निकलने का बहाना बनाकर चला जाता है। वो सरागों की पैरवी करता है और इस गोदाम का रास्ता तलाश करता है जहां बाविम सेवक योंग बिन और उनकी गैंग इंतजार कर रही है। जब बाविम सेवक सेवन को देखता है तो वो हैरान और मुतजाद होता है। वो मंसूबा मनसूख करना चाहता है क्योंकि इसके दिल में सेवन के लिए कोई बुरी नीयत नहीं है। ताहम योंग बिन इस मौके पर खुश होता है कि वो सेवन से अपने माजी के मुकाबले का बदला ले सकता है। सेवन की पहली तरजीह योंग यी की हिफाजत करना है। वो इसे गोदाम से दूर खींचता है और इसे महफूज जगह भागने को कहता है। ताहम इस अमल में वो गैंग के हाथों पकड़ा जाता है। सेवन जवाबी हमला करने की कोशिश करता है लेकिन वो वियोंग जैसे MMA फाइटर के लिए कोई मुकाबला नहीं है। मगलूब होकर सेवन को योंग बन और उसकी गैंग की तरफ से बुरी तरह पीटा जाता है। बाविम सेवक मुदाखलत करने में शर्मिंदा मंजर छोड़ देता है, सेवन को मुसीबत में छोड़ देता है। आधे घंटे बाद पुलिस गोदाम पर पहुंचती है और सेवन को बेहोश हालत में जमीन पर पड़ा हुआ पाता है। जब पूछा गया कि क्या हुआ, सेवन ने दावा किया कि ये एक हादसा था, जानबूझकर बाविम सेवक को किसी भी नताइज से बचाता है। वो योंग ही से भी कहता है कि वो वाकया उनसोहो को ना बताए। अगली सुबह उनसोहो जागता है और परेशान हो जाता है जब ना तो सेवन और ना ही योंग ही पिछली रात वापस आए। वो और भी परेशान हो जाता है जब सेवन इसकी कॉल्स का जवाब नहीं देता। ये महसूस करते हुए कि कुछ गलत हो सकता है, स्कूल के बाद उनसोहो योंग ही के पास जाता है और पूछता है कि पिछली रात क्या हुआ। ताहम वो बातचीत से ग्रेज करती है, इसे कोई जवाब देने से इनकार करती है। मायूस लेकिन पुरज़्म सोहो ताई और उसके ग्रुप से मालूमात के लिए रुजू करता है। उनका सामना करते हुए वो गोदाम में होने वाले हकीकत के बारे में जानता है। गुस्से में आकर वो उन्हें स्कूल की छत पर ले जाता है और सेवन को नुकसान पहुंचाने में उनके किरदार के लिए उन्हें पीटता है। बाद में इस दिन उनसोहो सेवन से मिलने जाता है ताकि ये यकीनी बनाए कि वो ठीक है। वो गोदाम के वाकये के बारे में कुछ नहीं जाने का बहाना करता है, सेवन को गैर आरामदेह बनाने से बचने की कोशिश करता है। दरी असना बाविम सेवक के घर पर इसकी जिंदगी एक और तारीख मोड़ लेती है। इसका बाप हालिया वाकयात पर सख्त नाराज होता है, इसे पीटता है और इसे मारने की धमकी देता है। वो बाविम सेवक को बताता है कि इसे फिलिपाइन भेज दिया जाएगा ताकि वो बैरूनी स्कूल में तालीम हासिल कर सके जहां वो मजीद परेशानी नहीं खड़ी कर सकता। इस बार ताहम बाविम सेवक पहली बार जवाबी कार्रवाई करता है। वो अपने वालिद के खिलाफ खड़ा होता है और भाग जाता है, एक टैक्सी में फरार होता है। अगले दिन उनसोहो ने बाविम सेवक का सामना करने के लिए इसे तलाश करना शुरू किया। वो योंग बन को पाता है और बाविम सेवक का पता जानना चाहता है, लेकिन योंग बन ने इंकिशाफ किया कि गोदाम की रात के बाद से बाविम सेवक लापता है। जैसे ही सोहो अपना अगला कदम पर गौर करता है, इसे बाविम सेवक से कॉल आती है जो इसे जिम आने को कहता है। जब सोहो जिम पहुंचता है तो वो बाविम सेवक को अपने नए दोस्तों के ग्रुप से घिरा हुआ पाता है। ये वाज़ेह हो जाता है कि बाविम सेवक ने अपनी नाराज़ी तर्क नहीं की है और उसने सबको उनसोहो की शिकस्त देखने के लिए जमा किया है। बाविम सेवक की बदले की ख्वाहिश इसे सोहो को दोबारा चैलेंज करने पर मजबूर करती है, लेकिन इस बार वियोंग के हाथों इसकी पिटाई देखने के इरादे से। बाविम सेवक के हैरत के लिए उनसोहो मुआफ़ी मांग कर शुरू करता है। सोहो तस्लीम करता है कि उनकी दुश्मनी बहुत बढ़ गई है और उनकी दोस्ती को दुरुस्त करने की ख्वाहिश का इजहार करता है। ताहम ये दिल से भरी मुआफ़ी भी बाविम सेवक को मुतासिर करने में नाकाम रहती है, जो अपने अज़्म पर उड़ा रहता है।
کسی اور چارہ کے بغیر انسوہو چیلنج کو قبول کر لیتا ہے اور ویونگ کے ساتھ ایک کے مقابلے ایک لڑائی کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ میچ شروع ہوتا ہے اور ویونگ فوراً سوہو کی زخمی ٹانگ کو نشانہ بناتا ہے۔ یہ اس کے لیے پہلے نصف میچ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوتا ہے، لیکن انسوہو جلد ہی واپس آ جاتا ہے۔ گینگسٹرز تماشے سے پرجوش ہو کر لڑائی کو ریکارڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں، اسے بعد میں آن لائن اپلوڈ کرنے کا منصوبہ بناتے ہیں۔ تاہم انسوہو کی لچک اس وقت چمکتی ہے جب وہ میچ کا رخ موڑنا شروع کرتا ہے، دوبارہ کنٹرول حاصل کرتا ہے اور ویونگ پر مضبوط ضربیں لگاتا ہے۔ جیسے ہی سوہو قابو پاتا ہے، کسی نے بھیڑ سے اس کی ٹانگ کھینچ کر مداخلت کی۔ یہ خلل ویونگ کو دوبارہ برتری حاصل کرنے کی اجازت دیتا ہے اور وہ سوہو کو زمین پر گرا دیتا ہے۔ سوہو بے بس پڑا رہتا ہے، باون سیوک رنگ میں داخل ہوتا ہے اور اس کے بے جان جسم کو لات مارنا شروع کر دیتا ہے، اپنا سارا غصہ اور مایوسی نکال دیتا ہے۔ ان کے اعمال کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے دوسرے بھی شامل ہو جاتے ہیں، بے رحمی سے سوہو کو پیٹتے ہیں، ایسا لگتا ہے جیسے گھنٹوں تک۔ مارپیٹ تب رکتی ہے جب باون سیوک کا اسسٹنٹ پہنچتا ہے اور انہیں روکنے کا حکم دیتا ہے۔ جب گروپ انسوہو کی جانچ کرتا ہے تو وہ ہولناک حقیقت کا احساس کرتے ہیں، اس کی نبض نہیں ہے۔ گھبرا کر وہ منظر سے فرار ہو جاتے ہیں، ایک حیرت زدہ باون سیوک کو اپنے ساتھ کھینچ لیتے ہیں۔ اسسٹنٹ صورتحال پر قابو پاتا ہے۔ وہ دو گینگ اراکین کو ہدایت دیتا ہے کہ وہ منظر کو اس طرح مرتب کریں کہ ایسا لگے جیسے انسوہو ورزش کرتے ہوئے گر گیا، واقعے کو ایک بدقسمت حادثے کے طور پر پیش کیا جائے۔ ایمبولینس کو بلایا جاتا ہے اور سوہو کو لے جایا جاتا ہے۔ اگلے دن سکول میں سیون اس بات سے بے خبر ہے کہ انسوہو کا کیا ہوا۔ اس کے معمول میں خلل پڑتا ہے جب اسے یونگ یی سے فون آتا ہے، فوراً ہسپتال آنے کو کہتی ہے۔ سیون وہاں دوڑتا ہے صرف تباکن حقیقت جانے کے لیے، انسوہو کوما میں ہے۔ سوہو کی دادی کو خفیہ کاغذات پر دستخط کرنے پر مجبور کیا جاتا ہے تاکہ واقعہ کی مزید تفتیش کو روکا جا سکے۔ اپنے قریبی دوست کو اس طرح کی سنگین حالت میں دیکھ کر سیون غم سے مغلوب ہو جاتا ہے اور آنسو بہاتا ہے۔ اگلے دن سیون کا غم غصے میں بدل جاتا ہے، یقین رکھتے ہوئے کہ یونگ بن ذمہ دار ہے۔ وہ اس کا سراغ لگاتا ہے اور بے رحمی سے اسے پیٹتا ہے، انسوہو کے لیے بدلا لیتا ہے۔ سیون کو لڑائی کی ویڈیو دکھائی جاتی ہے جو واضح طور پر باون سیوک اور ویونگ کو انسوہو کے ساتھ ہونے والے واقعے کے ذمہ دار کے طور پر ظاہر کرتی ہے۔ غصے سے بھر کر سیون نے ویونگ کا مقابلہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ ویونگ کا سراغ لگاتا ہے اور اس پر چھڑی سے حملہ کرتا ہے۔ تاہم ایک پیشہ ور فائٹر ہونے کے ناطے ویونگ ابتدائی حملے کو آسانی سے بلاک کر دیتا ہے۔ جو ایک طرفہ تصادم کے طور پر شروع ہوتا ہے وہ جلد ہی ایک شدید لڑائی میں بدل جاتا ہے۔ سیون اپنے دوست کا بدلہ لینے پر تلے ہوئے انسوہو کی سکھائی ہوئی تکنیکوں کا استعمال کرتا ہے۔ لڑائی مشکل ہے، دونوں بھاری ضربیں لگاتے ہیں۔ ویونگ کی پیشہ ورانہ مہارتیں اسے فائدہ دیتی ہیں، لیکن سیون کے عزم اور حکمت عملی کے ہوشیار استعمال نے آہستہ آہستہ لڑائی کا رخ موڑ دیا۔ آخر میں سیون بالائی ہاتھ حاصل کر لیتا ہے اور ویونگ کی ٹانگ پر ڈمبل سے وار کر کے لڑائی ختم کر دیتا ہے، اسے معذور کر دیتا ہے۔ فاتح سیون پیچھے موڑ کر بھی نہیں دیکھتا اور چلا جاتا ہے۔ اسی دن باون سیوک کے والد اسکول آتے ہیں۔ پرنسپل اسے اپنے دفتر میں خوش آمدید کہتی ہے اور وہ وہاں انتظار کرتے ہیں جب تک کہ امتحانات ختم نہیں ہو جاتے، یہ یقینی بناتے ہوئے کہ باون سیوک مزید پریشانی میں نہ پڑے۔ انتظار کرتے ہوئے باون سیوک کے والد نے زخمی طالب علم کے بارے میں پوچھ گچھ کی، یہ اندازہ لگانے کی کوشش کی کہ کیا واقعہ اس کے خاندان کی ساکھ کو متاثر کر سکتا ہے۔ پرنسپل حقیقی واقعات سے بے خبر اسے یقین دلاتی ہے کہ طالب علم ورزش کرتے ہوئے بے ہوش ہو گیا تھا۔ اس وضاحت کو سن کر باون سیوک کے والد کو اطمینان ہوتا ہے۔ دری اسنا سیون اب بھی غصے میں اور پچھلی لڑائی سے خون میں لت پت بغیر کسی ہچکچاہٹ کے کلاس روم میں داخل ہوتا ہے۔ وہ ایک فائر ایکسٹنگوشر اٹھاتا ہے اور تائی پر وار کرتا ہے۔ افراتفری پھیل جاتی ہے جب وہ تائی کی پوری گینگ کو پیٹتا ہے، انہیں کمرے میں بکھرا ہوا چھوڑ دیتا ہے۔ آخر میں سیون باون سیوک کے قریب پہنچتا ہے، اس کے ہر حرکت میں اس کا غصہ اور درد ظاہر ہے۔ وہ اپنی مٹھی اٹھاتا ہے، باون سیوک کو اس کے ہر نقصان کے لیے مارنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ لیکن اس لمحے ہر چیز کے باوجود سیون ہچکچاتا ہے۔ وہ اب بھی باون سیوک کو ایک دوست کے طور پر دیکھتا ہے، چاہے اسے کتنی ہی بار دھوکہ کیوں نہ دیا گیا ہو۔ اسے چوٹ پہنچانے سے قاصر سیون کی مایوسی اور بے بسی اس پر حاوی ہو جاتی ہے۔ آنسو اس کے چہرے پر بہتے ہیں جب وہ ایک کھڑکی پر مکہ مارتا ہے، شیشہ چکناچور کر دیتا ہے۔ پورا اسکول بشمول باون سیوک کے والد اور پرنسپل خاموشی سے ڈرامائی منظر دیکھتے ہیں۔ باون سیوک کے والد نے انسوہو پر وحشیانہ حملے میں اپنے بیٹے کی شرکت کی ویڈیو دیکھی۔ سچائی دیکھ کر وہ سیون کے خلاف چارجز دائر کرنے سے انکار کر دیتا ہے، یہ تسلیم کرتے ہوئے کہ اس کا اپنا بیٹا واقعات کے سلسلے کا ذمہ دار ہے۔ انسوہو کوما میں رہتا ہے لیکن تنہا نہیں۔ اس کے دوست اور دادی روزانہ اس سے ملتے ہیں، اس کی صحت یابی کی امید میں اس کے پاس بیٹھتے ہیں۔ سیون کو اپنے اعمال کی وجہ سے اسکول منتقل ہونے پر مجبور کیا جاتا ہے۔ اپنے نئے اسکول کے پہلے دن ایک بدماش اس کے قریب آتا ہے، لڑائی کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ سیون کچھ نہیں کہتا، صرف قلم ہاتھ میں پکڑے بدماش کو گھور کر دیکھتا ہے۔